اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی ہے اور وہ دعا اللہ کے کلام میں ہے۔ رب السجن احب الی، جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس گناہ کی گندگی سے، ایسی گناہ سے نفرت، ایسی اس کی برائی اور اس کے پیچھے تباہی اور بربادی کا یقین، اس گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب، اس گناہ کے پیچھے ہلاکت اور بربادی کا یقین، یہ روشن دل رکھنے والا ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے۔ روشن ضمیر، صاف دل، اسی کی بصیرت گناہ کی یہ ذلت دیکھ رہی کہ گناہ کے پیچھے کیا ذلت اور رسوائی ہے۔ کہنا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ اس گناہ سے بچا لے، اگر اس کی خاطر مجھے جیل جانا پڑے تو مجھے یہ پسند ہے، جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ تاریخ کوٹری، اور یہ بھی کوئی نہیں پتا کب تک یہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ بس اوقات میرے عزیزو کوئی ایک گناہ اس پہ شرمندگی نہ ہو، بس اوقات وہ انسان اپنی پوری عاقبت برباد کر دیتا۔ کون سا گناہ موت کے وقت مصیبت بن کے آ جائے اور بغیر کلمے سے چلا جائے؟ کون سا گناہ؟ کس گناہ کے پیچھے کوئی ایسی مصیبت چھپی ہو کہ ساری زندگی کی نیکیاں صفر ہو جائے؟ کون سا گناہ موت کے وقت آڑ بن جائے، زبان پہ کلمہ جاری نہ کرنے دے، زبان پر اس گناہ کا اثر ظاہر ہو جائے؟ کون سا گناہ؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت خطرے میں ہے کب اللہ کے غضب کے نشانہ بن جائے، کب کس وقت اللہ کے غضب کا نشانہ بن جائے، کہیں تماشا بن جائے، دنیا کے لیے تماشا بن جائے۔ واہ تھی، بڑی واہ تھی، دیر کہاں لگتی ہے تماشا بننے میں، اوپر سے نیچے آنے میں اللہ کے لیے کوئی لمبے چوڑے فوج کی ضرورت کوئی نہیں، بس اس کا تو طے کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نہ جانے کون سا گناہ اس کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہو اور وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ لیکن آج کے مسلمان کی ہمت اتنی پست ہے اور گناہ اس کی زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ اس کا خیال بھی اسے نہیں آتا کہ میں نے اپنے دامن کو گناہ کی ہر گندگی سے بچانا ہے، یہ خیال ہی نہیں آتا اس کو، یہ طے ہی نہیں کرتا، یہ عزم ہی نہیں کرتا کہ میں نے اپنے دامن کو ہر گناہ کی گندگی سے بچانا ہے۔ اس نے تقسیم کر رکھے ہیں، اپنی زندگی تقسیم کر رکھی ہے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ شیطان کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ دنیا والوں کے لیے، کچھ مسجد کی زندگی، کوئی سوسائٹی کی زندگی۔ اس نے اپنی زندگی اپنے خیال سے تقسیم کر رکھی ہے اور اسی پر مطمئن ہے۔ اسے یہ خیال ہی نہیں کہ شیطانی زندگی کبھی ایسی رسوائی دکھائے گی کہ ساری زندگی بے دینی کی ہو جائے گی، سارے نتیجہ صفر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے۔ اگر ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری کہ ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی تجارت کا سہارا بنا لیا، گناہوں کی زندگی کو اپنی معیشت کا سہارا بنا لیا، گناہوں کی زندگی کو اپنے اسٹیٹس کا سہارا بنا لیا، ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی ترقی کا سہارا بنا لیا، ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری جو بربادی کا سامان ہے، آج ہم نے اسے اپنی فلاح کا سامان بنا دیا۔
جس میں ہلاکت ہے اسی کو ہم نے اپنی نجات کا ذریعہ بنا دیا، جس میں پستی اور ذلت ہے اسی کو ہم نے اپنی کامیابی کی شاہراہ سمجھ دیا۔ ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری ہے، اللہ کی نافرمانی بہت بڑی احسان فراموشی ہے۔ کب تک گناہوں کی آگ میں جلتے رہیں گے میرے عزیزو؟ اس آگ کی تپش اس دنیا میں کم ہے، قسم خدا کی موت کی کڑواہٹ اس تپش سے بھی گناہگار کے لیے زیادہ ہے، اور قبر کی بربادی اس سے زیادہ ہے، اور کل کی آگ نار اللہ الموقدہ التي تطلع الافئدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، وہ صرف جسموں تک بس نہیں ہوگی، وہ دلوں تک بھی چھو جائے گی، دلوں تک بھی وہ آگ پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگیں مٹی ڈالنے سے، پانی ڈالنے سے بجھ جایا کرتی ہے، وہ اللہ کی سلگائی آگ ہے، وہ نہیں بجھے گی۔ دنیا کی آگ بھی گناہوں کی شکل میں آدمی اس میں جل رہا ہے، اور موت کی کڑواہٹ اس گناہ کی نحوست سے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہ کے مجرم کی سانس جس انداز سے نکلتی ہے، زمانہ دنیا والے دیکھ لیں اسے یوں بھی یارو مددگار چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اسے پتہ ہے جو اس سے بیت رہا ہے، جو اس سے گزر رہا ہے۔ پھر مثال دی، فرمایا باریک سا کپڑا، دوپٹہ اگر جھاڑیوں میں الجھ جائے اور پھر اسے کھینچ کر نکالا جائے، جیسے وہ دوپٹہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسی جب اس کی روح نکلتی تو جسم اس کے ٹکڑے ٹکڑے تار تار ہو جاتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جب زندگی میں گناہوں کی آگ میں جلتا ہے تو موت کی تلخی اس تپش سے بھی زیادہ۔ میرے عزیزو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا فیصلہ ہو، اس سے فیصلہ ہو اور اللہ سے مدد مانگی جائے۔ رونا ہے نا، بندش ہے، رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہے، مسائل ہی ہیں، اس لیے کہ آج زندگیاں ان مسنون اعمال سے خالی ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ خالی ہو گئی، ان کی اہمیت بھی نہیں رہی۔ یار اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہ یہ کہ یہ چیزیں زندگی سے نکلی، ان کی اہمیت کا احساس بھی نکلا۔ تو میرے عزیزو، ایمان بڑھیا تو اس کی زندگی میں دعاؤں کا حصہ بڑھیا، کہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عزت کے فیصلے ہوں، ذلت کے فیصلے ہوں، اللہ کے ہاں سے ہوتے۔ میرے مسئلے کا حل اللہ نہ چاہے تو کون کر سکتا حل؟ جس قدر یہ بڑھیا ایمان ہوگا تو فریاد پہلے اللہ سے ہو، ہر وقت اللہ سے مانگو۔ پہلے اللہ نعمتیں دے رہا ہوتا تب بھی اللہ کو یاد کرتے تو نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا، برکت بھی ہوتی، اور نعمتیں محفوظ بھی ہو جایا کرتی تھی۔ تکلیف میں ہوتے، آزمائش میں ہوتے، اللہ کو فریاد کرتے، تکلیف یا تو اس سے نجات مل جاتی، اگر تکلیف میں رہتے بھی تب بھی اطمینان کی زندگی ضرور نصیب ہوتی تھی۔ اطمینان پھر بھی ہوتا۔ جب یہ دعا کر لی نا اور یقین ہو گیا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا، تو ایسا ہی ہے کہ تکلیف کی حالت کے اندر بھی آدمی مطمئن رہتا ہے کہ اس سے جو چیز ملی ہے اس مصیبت کی گھڑی میں، وہ اس مصیبت سے بھی بڑھیا چیز ہے۔ جیسے دکاندار ہیرے رکھی ہوئی ہیں، اس نے ہیرے، اور ایک صاحب آئے اور ہیرا لیا اور اس کے بدلے میں ڈالر دے دیے۔
ہیرا تو اب بھی اس کی دکان سے چلا گیا. دوسرا صاحب آئے, کچھ دکھا کر ہیرا اٹھا کے لے گئے, ہیرا تو یہ بھی لے کر گئے. لیکن بتائیے دونوں صورتوں میں اسی کیفیت میں کتنا فرق ہوگا؟ جو دکھا کر لے گیا اور دیا کچھ نہیں, اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اور جس نے ہیرا لیا اور ڈالر دے دیے, وہ بھی لے کر گیا ہے, لے کر دونوں گئے. لیکن دونوں میں دکاندار کی سوچ میں, اطمینان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جس نے ڈالر دیے اس کے بارے میں تو خیال ہوگا کہ میاں ایک اور لے جاؤ, ایک اور لے جاؤ. اور جو کچھ دکھا کر لے گیا تو رات کی نیندیں بھی ساتھ لے گیا. یہ فرق ہے نا. ہاں, مصیبت آئی لیکن یقین ہو گیا کہ دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس سے بہتر چیز دے دی, تو انشاءاللہ اطمینان ہو گیا کہ اس سے بڑھیا چیز آ گئی. اور مصیبت آئی اور کچھ ملنے کا خیال نہ رہا, یقین نہ رہا, یوں ہی مصیبت آ گئی, راتوں کی نیندیں اڑ گئی. یہ فرق ہے, یہ بڑا فرق ہے. تو دنیا کے مصائب نیک بد دونوں پر آتے ہیں, دنیا کے حالات نیک بد دونوں پر آتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے, جسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ نیکی, وہ آزمائش کے اندر بھی کما رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے. جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ مصیبت اور آزمائش کے اندر بھی کمائی کر رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا, آدمی کسی مصیبت میں آ جائے اور اللہ سے دعا کر لے, اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے. یہ سن رکھا تھا. شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا. ام سلمہ کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن رکھی تھی کہ مصیبت گھڑی میں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے. لیکن خیال پھر آتا کہ ابو سلمہ سے بہتر چیز مجھے کیا ملے گی؟ شوہر ہی چلا گیا اور وہ بھی ابو سلمہ جیسا شوہر, اب مجھے بہتر چیز کیا ملے گی؟ لیکن اپنے نبی کی بات پہ یقین بھی تھا, دعا مانگتی رہی. لیکن پھر وسوسہ بھی آتا, ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا؟ فرمایا کچھ ہی دن گزرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا. تو ہر گھڑی کے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, اس وقت کیا مانگنا ہے. تو مصیبت کی گھڑی میں, آزمائش کی گھڑی میں اگر دعا کی دولت مل گئی تو کچھ نہیں گیا, بڑھیا دولت آ گئی. اور میرے عزیزو, ایمان کی قدر و قیمت کا معیار کیا ہے؟ ایمان کا قدر و قیمت کا معیار کیا ہے کہ واقعی میرے دل میں ایمان کی عظمت ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جب تک کفر سے اور کفریہ زندگی سے, کفریہ طور طریقوں سے, کفریہ عقائد اور نظریات سے نفرت نہیں ہوگی, اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, ایمان بعد میں, پہلے کفر سے نفرت ضروری ہے, کفر کے طور طریقے سے نفرت ضروری ہے, ایمان بعد میں ہے. لا الہ پہلے نفرت ہے, الا اللہ بعد میں ہے. کفریہ زندگی سے نفرت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر کفر کے بارے میں اگر تیرے دل میں, تیری اولاد کے دل میں نرمی آ گئی تو خطرہ ہے ایمان چلا جائے گا. ایک دن ایسا نہ ہو تیرا بیٹا مرتد بن جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ کفر کے طور طریقوں کو اپنانے پہ فخر کرنے لگے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, سب سے پہلے کفریہ زندگی سے نفرت ہے, اس کا انکار ہے. اگلی بات ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پھر ایمان ہے.
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے ایسا کر لیا اس نے واقعی ایک مضبوط کڑے کی پناہ لے لی، واقعی اس نے ایک مضبوط کڑے کی پناہ لے لی، جس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا جو اسے ہر خطرے اور ہلاکت سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ واقعی دل و دماغ میں ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت ہے، کفر کی زندگی سے نفرت ہو، کفر کی زندگی سے نفرت ہو۔ پہلے کفر کی تعریفیں زبان پہ آتی ہیں، کفریہ طور طریقوں کی تعریفیں زبان پہ آتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اسلام بھی زندگیوں سے نکل جاتا ہے، اسلام بھی ایک زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کافر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے یوں فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا سے یوں کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے ایک حیوان کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی ایسی جیسے ایک حیوان کی زندگی ہوتی ہے، جیسے ایک حیوانی زندگی ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا دنیا سے نفع اٹھا رہے جیسے کوئی حیوان اٹھاتا ہے، بندگی اللہ کی کوئی نہیں، ایسا ہے جیسے حیوان ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ، روئے زمین پہ بدترین مخلوق ہے جس کے جینے مرنے کا مقصد صرف دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، جس کے جینے مرنے کا مقصد صرف دنیا سے نفع اٹھانا ہے، روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے۔ اپنی اولاد پہ نظر رکھو، اپنی نئی نسل پہ نظر رکھو کہ ایمان اور اللہ کی فرمانبرداری کی قدر و قیمت ان کی زندگی میں کتنی ہے، کس سطح پہ میرے بچے کھڑے ہیں، میری اولاد کس سطح پہ کھڑی ہے۔ یہ تو ایک حیوانیت کی زندگی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی کی اہمیت ختم ہو جائے۔ یہ تو ایک جانوروں کی زندگی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کا کھانا ختم ہو جائے۔ وہ تو ایک حیوان ہے جن کا سوچ اور فکر صرف کھانے اور پینے تک رہتی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی، اس کا اول آخر جینا مرنا صرف اس پر ہے کہ اللہ کے فرما برداری پہ جینا ہو، اس پہ موت آ جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ اگر اس آدم کے بیٹے کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں، پس تھوڑی کرے گا۔ اگر اس کے پاس مال کی 2 وادیاں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جو وادی ہے وہ سارا سونا چاندی سے بھر جائے، ایک نہیں ایک اور بھی بھر جائے، فرمایا 2 وادیاں مل جائیں تو کیا اس کے ہرس کا پیٹ بھر جائے گا؟ فرمایا نا، یہ تو کہے گا لب تغاثر، ایک اور بھی ہو جائے نا، ایک اور بھی ہو جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، اس ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی سے بھرے گا، جیتی جی تو اس کی ہرس نہیں ختم ہو سکتی، اس کے ہرس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم اور اسٹیٹس اور دولت اور شہرت اور واہ، اس کثرت نے اسے ایسا غافل کیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں جا پہنچا۔ الہاکم التکاثر، اور اسٹیٹس ذرا اور ہائی ہو جائے، رہن سہن کا معیار اور بڑھیا ہو جائے، کچھ دولت اور اکٹھی ہو جائے، کچھ عہدہ منصب میں اور اس سے سبقت کر جاؤں، یہ ہرس ایسی ہے۔ الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے اسے ایسا غافل کیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں جا پہنچا۔ کلا سوف تعلم، ان قریب جانے گا اس کا انجام، ان قریب جانے گا اس کا انجام۔
اللہ کا کلام ہے. انسان میں یہ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اللہ نے قدم قدم پہ رہنمائی بھی فرمائی، تنبیہ بھی فرمائی، خبردار بھی کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماریاں کمزوریاں تجھے ہلاک کر ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کمزوریاں اور بیماریاں تجھے ہلاک کر ڈالیں. خبردار بھی قدم قدم پہ فرمایا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں ہوں مال کی تو پیٹ تھوڑی بھرنا ہے. لبتغى ثالثا، اگر بس تھوڑا سا اور ہو جائے پھر آرام سے زندگی گزارے، تھوڑا سا اور ہو جائے بس پھر آرام سے نیکی کی، بس نیک ہو جائیں گے، بس پھر اللہ اللہ کریں گے، اللہ اللہ کریں گے. اچھا بھائی وہ بھی ہو جاتا ہے، بس ہو جاتا ہے. مسلموں کا دادی نہیں، اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، بچوں کو کچھ کرنا ہے. اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ ہے. تو جب ہم بچے تھے تب بھی اللہ پال رہا تھا، اللہ ہی سنبھال رہا تھا. کل بچے ہیں تو انہیں بھی وہی پالیں گے، وہی سنبھالیں گے. یہ حرص و ہوس اور سے نہیں بڑھتا، اس کے پر تو قناعت کا مٹی ڈالنی پڑتی ہے، قناعت کی مٹی ڈالنی پڑتی ہے، تب اس کا پیٹ بھرتا. اے اللہ تیرا شکر ہے، بہت دے رکھا. قناعت کی مٹی ڈالنی پڑتی ہے، تھوڑا سا اور پھر اللہ کریں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر وقت اللہ کے لیے، پھر آخرت کی تیاری ہے. یہ تو ایسا ہی ہے، آگ پر سوکھا گھاس ڈال دیا جائے آگ کو بجھانے کے لیے، بھڑکے گی. اور آگ کو بجھانے کے لیے سوکھا گھاس ڈال دیا جائے، اس سے تو اور بھڑکے گی. اس آگ کو بجھانے کا راستہ مٹی ڈالنا ہے، قناعت کی مٹی ڈالیے پھر بجھے گی. تو آپ علیہ السلام، اچھا یہ اللہ کا نبی ہے، اس امت کے سے آپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو سکتے ہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی بڑے طبیب ہو سکتے ہیں کیا؟ ہمیں اللہ کا نبی ترقی سے روک رہے ہیں کیا؟ یہ جو باتیں آپ فرما گئے کہ ترقی سے روک گئے، بربادی سے روک کر گئے ہیں، ہلاکت سے بچانے کے لیے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ چند سالہ زندگی کی خاطر یہ خربوں سال کی زندگی اجاڑ دیں. فرما 1 نہیں 2 نہیں تو یہ اور کی طلب میں ہے، بھاگا ہی جا رہا ہے. غفلت میں کہیں یہ باتیں نہ ڈال دیں، کہیں یہ دنیا غفلت میں نہ ڈالے. میرے عزیزو، بس اوقات نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، کچھ نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، کیفیت کوئی نہیں ہوتی. ایمان کی سطح، اندر کا باطن صحت مند کوئی نہیں ہوتا، وہی ایک رسمن زندگی گزر رہی ہوتی ہے. جو طبیب کے پاس جائے تو پتہ چلے گا میاں کوئی موذی گناہ زندگی میں ہے، کوئی موذی گناہ زندگی میں ہے جو غذا کا سارا اثر خراب کر رہا. غذا تو کھا رہا ہے، عبادات تو کر رہا ہے، کچھ نیکیاں تو کر رہا ہے، لیکن کوئی موذی گناہ بھی اس کی زندگی میں ہے جس سے سارا غذا کا اثر ضائع ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا. مہینے سارا سال نفل پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن ایمان کی سطح، اندر کے انسان کی قوت توانائی پھر بھی کوئی نہیں. اس لیے کہ جہاں کوئی گناہ آتا ہے بہہ جاتا ہے. فرائض چھوڑنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ اختیار نہیں کرتا، اور نمازیں بھی چل رہی ہے. تو یہ اندر کے جو انسان صحت مند نہیں ہو رہا، ضرور کوئی موذی گناہ کر رہا. تو جب میرے عزیزو آدمی اندر کے لحاظ سے بیمار ہو جائے تو اسے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. غذا بھی ضروری ہوتی ہے، دوا بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن کوئی مصلح اور طبیب بھی ضروری ہوتا ہے جو صحیح مقدار تجویز کرے. جو صحیح مقدار تجویز کرے. غذا بھی ضروری ہوتی ہے، دوا بھی ضروری ہوتی ہے، اور طبیب بھی ضروری ہوتا ہے جو صحیح دوا تجویز کرے، جو اس کی صحیح رہنمائی کرے.
پھر بات بنتی ہے، پھر بات بنتی ہے۔ اس لیے جب آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اصلاح کی فکر کرتا ہے، تو اسے یہ مجاہدہ کرنا پڑتا، یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ مجاہدے کے ساتھ اسے غذا کھانی ہے، دوا استعمال کرنی ہے۔ مجاہدے کے ساتھ کم از کم مجاہدہ کیا ہے؟ آخری درجہ، کہ کم از کم اتنی غذا ضرور استعمال کرے کہ دوا اثر کر سکے۔ خالی پیٹ کے دوائی نہیں کھانی چاہیے، اتنی غذا تو ضرور کھانی ہوگی، کم از کم دوا اثر کرے، اور کم از کم غذا کیا ہے؟ فرائض اور واجبات پہ عمل کر، حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات کرے، پھر ساتھ ساتھ دوا بھی استعمال کرے جو طبیب بتائے۔ وہ معمولات ہے، صبح کے، شام کے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، موت کا دھیان ہے، یہ معمولات ہیں، یہ دوا ہے۔ اگر دوا استعمال کر رہا، غذا میں سستی کر رہا، تب بھی صحت نہیں ملنی، اور اگر غذا استعمال کر رہا، دوا کو نظر انداز کر رہا، تب بھی بیماری ختم کوئی نہیں ہونی۔ غذا بھی استعمال کرنی ہے جو فرض کے درجے میں ہے۔ اب ایک آدمی تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہا ہے، فجر کوئی نہیں پڑھ رہا، دوا تو کھا رہا ہے پر غذا کوئی نہیں کھا رہا، تو کیا ہوگا؟ جب خالی پیٹ کوئی چیز کھا لے گا تو اور ری ایکشن ہوگا۔ صدقے خیرات تو بہت کر رہا ہے لیکن حرام آمدنی سے توبہ نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نفل تو بہت پڑھ رہا ہے، غیبت نہیں چھوڑ رہا، تو کیا ہوگا؟ وظائف تو بہت پڑھ رہا ہے لیکن بد نظری نہیں چھوڑ رہا۔ تو میرے عزیزو، جیسے جسمانی صحت کے لیے غذا بھی ضروری ہوتی ہے، دوا بھی ضرور ہوتی ہے، تو باطنی صحت کے لیے بھی غذا ضروری ہے کہ فرائض واجبات کا اہتمام کرے اور ساتھ ساتھ دوا بھی استعمال کرے، معمولات کا اہتمام کرے۔ حبیب کی زندگی کا نور جس زندگی میں آ جائے وہ تو بہت امتیاز حاصل کر لیتا ہے، اس کی شان ہی مختلف ہوتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تیری زندگی میں تقوی کا نور ہے تو اللہ تجھے فرقان بنا دے گا، تجھے ایک امتیاز دے دے گا۔ اگر تم اپنی زندگی میں تقوی لے آؤ گے، تمہیں اللہ فرقان کی دولت عطا فرما دے گا۔ فرقان خود تمہاری ذات روشنی کا ایسا نمونہ بن جائے گی جس سے لوگ کامیابی کی منزل پائیں گے، تمہیں فرقان کی دولت مل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا بتائی؟ ان تتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر دو لفظوں میں بتا دی جائے، جو آپ زندگی کا نور لے کے آئے اسے دو لفظوں میں بتا دیا جائے، وہ یہ ہے کہ جب اس زندگی کا نور آتا ہے تو آدمی اللہ کی بھی حق تلفی نہیں کرتا، مخلوق کی بھی حق تلفی نہیں، خالق کا حق بھی ضائع نہ کرے، مخلوق کا حق بھی ضائع نہ کرے۔ یہ اللہ کے حبیب کی زندگی کا نور ہے۔ جسے یہ مل جائے، فرمایا یہ تو پھر ایسا ہے دیکھنے میں عام انسانوں کی طرح، اس پر بھی وہی قانون چلتا ہے جو عام انسانوں پہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت، صحت اور بیماری، غذاؤں اور دواؤں سے اثر لینا، یہ سب وہی رہتا ہے۔ لیکن
اس نور کے بدولت اس کا تعلق اللہ سے براہ راست ہو جاتا ہے. بس اوقات یہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے. یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تقدیر بدل دیتے ہیں. سالہ سال کا اللہ کا چلتا نظام اللہ اس بندے کی خاطر بدل دیتے ہیں. یہ ہے وہ زندگی کا خوبصورت نور. جب زندگی میں آ جائے تو اللہ نظاموں کو بدل دیا کرتا ہے. دیکھنے میں مریم بھی ہزاروں لاکھوں عورتوں کی طرح ایک عورت ہی ہے. ایک ضابطے کے تحت دنیا میں آئی، ایک ضابطے کے تحت ہی دنیا سے جائے گی. لیکن مریم کی پاک دامنی نے اللہ کے دربار میں وہ مقام پایا تھا کہ اللہ نے اپنا نظام اس خاتون کے لیے بدل دیا، اپنا نظام بدل کے رکھ دیا. حضرت مریم سے فرمایا آپ کچھ نہ کہیے گا، ان سے کہیے گا بچوں سے پوچھ لے. فاشارت الیہ، بچے سے پوچھ لیے. قوم کو کیا پتا، انہوں نے تو اس قوم مریم کو عام عورتوں کی طرح سمجھا تھا نا. وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو کہاں سمجھتے جو آج مریم کے ساتھ چل رہی ہے. کہنے لگی مزاح کرتی ہو، یہ بچہ بولے گا، یہ بچہ بولے گا جو دودھ پیتا ہے، جو اس کی زندگی کے چند گھنٹے جس کی زندگی ہے، یہ بولے گا. فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بولے گا. اللہ رب العزت نے اس بچے سے کہا کہ آج میں نظام بدلوں گا. اس موسم میں بچے نہیں بولا کرتے، اس موسم میں بچے نہیں بولا کرتے. یہ بچوں کے بولنے کا زمانہ کوئی نہیں، لیکن معاملہ آج میری مریم کا ہے. آج سالہ سال کا چلنے والا نظام بدل دوں گا. سالہ سال سے چلنے والا نظام بدل دوں گا. معصوم بچہ بولتا ہے، کہتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی بن مریم. یہ چھوٹا بچہ ایک تقریر کرتا ہے، اسی بچپن میں کرتا ہے، اسی دودھ پیتے موسم میں بولتا ہے اور خوب بولتا ہے. زمانے سے کہتا ہے میری ماں پہ انگلی نہ اٹھانا، یہ تو نبوت کی گود رکھتی ہے، نبی کی ماں کی سعادت اپنے سر پہ رکھتی ہے، اس کی اولاد تو نبی کا تاج اپنے سر پہ رکھتی ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یوں حضرت بچہ بولا اور خوب بولا. میرے عزیزو، دیکھنے میں جو تقوی کا نور رکھے، تقوی کا نور رکھے اور خالق کا حق بھی ضائع نہ کرے، مخلوق کا حق بھی ضائع نہ کرے، دیکھنے میں وہ عام انسانوں کی طرح لگتا ہے، لیکن کبھی وہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے. کبھی اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ چلنے لگتی ہے. اللہ سالہ سال کا نظام اس کی خاطر بدل دیتے ہیں. اور یہی وہ اصل طاقت تھی مسلمان کی، یہی اصل مسلمانوں کی طاقت اور قیمت تھی. زمانے نے دیکھا یہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، زمانہ انہیں گنتی میں بہت کم شمار کیا کرتا تھا. یہ زندگی کے وسائل سے تہی دامن تھے، لیکن ان کے پاس یہی طاقت اور قیمت تھی. دیکھتی دیکھتے سارے زمانے پہ چھا گئے. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت میں ہر حال میں شکر کرتے رہو. یہ بھی اللہ کی طرف رجوع کی شکل.
اس لیے کہ شکر کرنے والے پر، شکر کرنے والے سے شیطان بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ شکر کی زندگی ایسی بڑی دولت ہے، ایسا محفوظ قلعہ ہے کہ یہ شخص شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن اللہ کریم کہہ رہے ہیں ایسے بہت تھوڑے لوگ جو شکر کرنے والے، ایسے لوگ ہیں بہت تھوڑے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہر حال شکر ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ گھر پہنچا خوشحالی ملی، بیٹے دیکھے صحت مند نظر آئے، دسترخوان پہ بیٹھا کھانا مل گیا، گھر میں دیکھا بیٹی بہنوں کو عزت سے پایا، سفر پہ پہنچا سہولت سے پہنچا، سواری پہ الحمدللہ۔ ہر لمحے اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر حال میں شکر ہو، یہ بھی اللہ کی طرف رجوع ہے، اس پر بھی ہدایت کا نور ملے گا۔ واللہ یہدی الیہ من ینیب، واللہ یہدی الیہ من ینیب۔ جس کی زندگی میں اللہ سے ہدایت مانگنا ہے، جو ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی زندگی میں ہر حال میں شکر ہے، اللہ اسے ہدایت دے گا بھی، اور اس کا خاتمہ بھی ہدایت کرو۔ اس لیے کہ اس سے شیطان ہار جاتا ہے، شکر کرنے والے سے شیطان ہار جاتا، مایوس ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہو۔ کیا کچھ نہیں دے رکھا ہے اس کریم مولا نے، کیا کچھ نہیں دے رکھا ہے۔ سماعت دیکھیے، گویائی دیکھیے، بینائی دیکھیے، ظاہر دیکھیے، اندر کا نظام دیکھیے، سبحان اللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے پہ آؤ تو گن بھی نہ سکو۔ لکھنے پہ آؤ تو لکھ بھی نہ سکو۔ قلم، دنیا بھر کے درختوں کے قلم بنا دی جائیں، سمندر اور دریا کو سیاہی بنا دی جائے، سارے انسان، سارے فرشتے بیٹھ کر لکھنے لگ جائیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، وہ قلم اپنی زندگی چھوڑ بیٹھیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی برسنے والی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہو۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ایسے آسان نسخے بتائے، کون چلے کاٹے گا، کون مجاہدے کرے گا، کون جنگلوں میں بیٹھے گا، کون پہاڑوں میں بیٹھے گا۔ بڑے لوگ بڑے مجاہدے کیا کرتے تھے۔ اللہ جزا خیر دے ہمارے بزرگوں کو ایسے آسان چٹکلے بتا دیے میرے عزیزوں کہ اسی چلتی پھرتی چمکتی زندگی میں، انہی بازاروں گلیوں میں، انہی بچوں کے اٹھتے بیٹھنے میں ہدایت کا نور مل سکتا ہے۔ اسی اچھے کھاتے پیتے لباس پوشاک میں، انہی گھروں میں رہتے، انہی گلی بازاروں میں چلتے پھرتے، انہی بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہدایت کا نور مل سکتا ہے۔ واللہ یہدی الیہ من ینیب، پیش تو کرو اللہ کے سامنے اپنے آپ، رجوع تو کرو اس کی طرف۔ واقعہ اپنی امت کو بتایا، فرمایا چند تین لوگ تھے، ایک سر سے بال سے معروم تھا، بال کوئی نہیں آتے تھے، دوسرا کا جسم داغدار تھا، سفید داغ تھے،
تیسرا آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا۔ ان کی آزمائش امتحان ہوئی کہ شکر کتنے کرتے ہیں، شکر کتنے کرتے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حالت پوچھی، ہر ایک نے اپنا رونا رویا، کوئی بٹھاتا نہیں، کوئی ساتھ رکھتا نہیں، زندگی ٹھوکروں سے گزر رہی ہے۔ اللہ کے فرشتے نے دعا کی، معاشی حالت بھی اچھی ہو گئی، بال بھی آ گئے، جسم بھی ٹھیک ہو گیا، بینائی بھی واپس آ گئی، تینوں کی حالت معاشی طور پہ اچھی ہو۔ وقت گزرتا رہا، زندگی گزرتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرشتہ پھر انسانی شکل میں اب پوچھا، ایک سے پوچھا کیسی حالت ہے، کچھ اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہو ان نعمتوں میں؟ کہا اللہ کا حق، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، خاندانی رئیس ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد ان کی دولت تھی۔ دوسرے نے بھی اسی قسم کے خرافات کہے۔ فرشتے نے کہا اللہ تمہیں اسی حالت پہ کر دے جس حالت میں تم پہلے تھے۔ دونوں کی زندگی میں ناشکری آئی، سزا ملی، برس کا مریض بن گیا، سر کے بالوں سے محروم ہو گیا، معاشی تنگی آ گئی۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا تو نے سچ کہا ہے، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، بڑی تکلیف اور آزمائش کی زندگی گزر رہی تھی، اندھا تھا، زندگی کے دن ٹھوکروں سے گزر رہے تھے۔ اللہ کا کرم ہوا، اس مولا نے بڑی مہربانی فرما دی، میرے اوقات سے مجھے زیادہ دے رکھا ہے، اب تو جی چاہتا ہے جو کچھ ہے بس اس کی شکر گزاری میں لگ جائے، اسی کے لیے ہے سب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس فرشتے نے اور دعا دی، اللہ تیرے رزق میں اور برکت دے دے۔ امتحان میں پاس ہو گیا، نعمتیں محفوظ بھی ہو گئی، بڑھ بھی گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام اپنی امت کو سنایا ہے، دیکھو بھائی نعمتیں بچانی ہیں، نعمتوں کا لطف لینا ہے، زندگی کے مزے اٹھانے ہیں، جس ذات نے دی ہے نا اسے بھولو نہیں، دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ دن بدلنے میں، حالات بدلنے میں دیر کوئی نہیں لگتی۔ شکر کرو اس ذات کا، دل شکر سے بھرا رہے، مولا آپ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں سے اچھی صحت ہے، اندھے نہیں بینائی، گونگی نہیں گویائی، سماعت ہے، گویائی ہے، عقل ہے، دانش ہے، اگر کچھ مالی لحاظ سے کمی بھی تو ہے تو جسم میں رکھی کروڑوں خربوں کی نعمتوں کی کوئی قیمت ہے؟ صحت کی نعمت یہ تو مال کی نعمت سے بھی بڑھیا ہے۔ نعمتوں پہ نظر جائے اور اس مولا کا دل سے شکر ہو، یقین جانیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار دھیان نصیب ہو جائے دل و زبان سے، محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، اللہ کریم کی معرفت نصیب ہوگی اور اس کی چاہت پورا کرنے میں مزہ آئے گا، اس کی چاہت پورا کرنے میں مزہ آئے گا۔ دنیا میں کوئی محسن آپ پہ احسانات کرے اور دل و زبان سے آپ کے دل میں اس کا احسانات کا استحضار اور دھیان ہو، تذکرے ہو تو محبت بڑھتی ہے، دل اس کی طرف کھینچتا ہے، دل اس کی طرف کھینچتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور جی چاہتا ہے کچھ کہے میں بھی اس کی خدمت کروں، کوئی موقع دے میں بھی اس کو خوش کر دوں۔ یہ احسان شناسی چیز ہی ایسی ہے، یہ شکر گزاری چیز ہی ایسی ہے، اگر دل و زبان سے یہ اندر نصیب ہو جائے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، پھر اس کی محبت میں، اس کی نعمتوں میں رہ کر اسے راضی کرنا آسان ہو جاتا۔ بڑی احسان فراموشی ہے اور یہ بڑی ناشکری ہے، بڑی احسان فراموشی اور ناشکری ہے جو ذات نعمتیں دے اسی ذات کی نعمت میں اسے ناراض کیا جائے، بڑی احسان فراموشی، بڑی ناشکری ہے۔ ہمارے گھروں کا ملازم ہماری تنخواہ سے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے
ہمارے دسترخوان پہ کھائے اور پیے اور پہنے، اور ہمارے مقابلے پہ آ جائے، کیا کہیں گے؟ احسان فراموش نہیں کہیں گے، سخت جملہ کہیں گے، بڑا نمک حرام ہے، سخت جملہ کہیں گے، احسان فراموش نہیں، بڑا نمک حرام ہے، کھاتا یہاں سے، زندگی کی ساری ضروریات سہولت یہاں سے، اور کام میرے دشمن کے۔ کوئی محسن حقیقی کے نعمتیں کھائے پیے پہنے، زندگی کے ماہو سال ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور پھر ان نعمتوں میں اس کی نافرمانی، یہ احسان فراموشی۔ پھر سزا آئے گی، پھر سزا آئے گی، پھر سزا آئے گی، مایوسی آئے گی، ڈپریشن ہوگا، خوف زدہ رہے گا، خوف زدہ رہے گا، بے سکونی رہے گی، پھر آئے گی سزا۔ ناشکری کی سزا ہے، اور شیطان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے، جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی، اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی۔ تو میرے عزیزو، بڑھیا عبادت ہے اور بڑے مزے کی عبادت ہے، دنیا آخرت کے نفع ہیں، زندگی کا سفر خوشگوار، اور کل اللہ کی محبت میں زندگی کا کامیاب زندگی کا انعام۔ عبادت، شکر، دل سے شکر، زبان سے شکر، اس کی نعمتوں میں اس کی رضا والی زندگی۔ گھروں میں بچوں کو اس پہ لے کے آئے، گھروں میں عورتوں کو، بچیوں کو اس زندگی پہ لے کے آئے، اور زندگی کا لطف اٹھائے۔ اللہ ہم سب کو شکر والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن جو انسان کے سامنے آ کر تلوار نہیں چلاتا، بلکہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ایمان کو کمزور کرتا ہے، نیکی کو مشکل اور گناہ کو آسان بنا دیتا ہے، انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ گناہوں میں ڈوب کر بھی بے حس ہو جاتا ہے، اس کے دل سے رغبت ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے، مسجد سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، ذکر میں مزہ نہیں رہتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہی زندگی ہے۔ حالانکہ یہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اس کے رب سے کاٹ دے۔ لیکن میرے بھائیو، یاد رکھو، شیطان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی ساری چالیں اس وقت ٹوٹ جاتی ہیں جب بندہ نصرت الہی کو پکڑ لیتا ہے، جب انسان اللہ کی مدد مانگتا ہے، جب وہ اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے، جب وہ آنسو بہا کر کہتا ہے، اے اللہ، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، مجھے شیطان کے شر سے بچا لے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو شکست نہیں دے سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ میرے دوستو، شیطان کی طاقت حقیقت میں کچھ نہیں، اصل طاقت انسان کے نفس کی کمزوری ہے، اصل خطرہ اللہ سے دوری ہے، اصل بیماری دل کا مردہ ہو جانا ہے۔ ورنہ جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، جو سجدوں کو مضبوط کر لے، جو رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے رو لے، جو اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ شیطان نے جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کیا تھا تو اس نے کہا تھا، میں آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، یعنی وہ ہر راستے سے انسان پر حملہ کرتا ہے، کبھی گناہ کو خوبصورت بنا کر، کبھی دنیا کی محبت کو ڈال کر، کبھی حسد پیدا کر کے، کبھی غصہ بڑھا کر، کبھی فحاشی کی طرف لے جا کر، کبھی مایوسی ڈال کر، کبھی یہ کہہ کر کہ ابھی جوانی ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لینا۔ یہی شیطان کا سب سے بڑا خطرناک دھوکہ ہے، انسان کو موت بھلا دیتا ہے۔ حالانکہ کتنے نوجوان قبر میں جا چکے، کتنے طاقتور لوگ مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، کتنے حسین چہرے خاک میں مل گئے،
کتنے امیر لوگ خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان میں کامیاب وہی ہوگا جو شیطان کے مقابلے میں اللہ کی مدد حاصل کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، نصرت الہی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ صرف زبان سے اللہ مدد فرما کہنے سے نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے بندے کو اپنے اعمال بدلنے پڑتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے، گناہوں سے نکلنا پڑتا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کی طرف دوڑتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گم شدہ سواری اسے اچانک صحرا میں مل جائے۔ سوچو، اللہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ کیوں مایوس ہو؟ شیطان چاہتا ہے کہ تم گناہ کے بعد یہ سوچو کہ اب تمہارے لیے معافی نہیں، اب تم بہت دور نکل چکے ہو، اب تمہارے دل کالے ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہی نصرت الہی ہے کہ بندہ گناہوں کے اندھیروں سے نکل کر امید کی روشنی میں آ جائے۔ میرے دوستو، شیطان انسان کو سب سے پہلے نماز سے دور کرتا ہے، کیونکہ نماز اللہ سے تعلق جوڑتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور شیطان یہ نہیں چاہتا، اس لیے وہ کہتا ہے تھوڑا آرام کر لو، ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لینا، اور انسان آہستہ آہستہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جس نے نماز کو مضبوط کر لیا اس نے شیطان کی کمر توڑ دی۔ فجر کی نماز خاص طور پر شیطان پر بہت بھاری ہے، نفس پر بہت بھاری ہے، کیونکہ فجر کے وقت نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، بستر بہت نرم لگتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کے لیے اٹھ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، راتیں موبائل پر گزرتی تھیں، فلمیں، گانے، فضولیات، نمازیں قضا، دل بے چین، زندگی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی۔ لیکن ایک دن اس نے تہجد کے وقت اپنی ماں کو روتے دیکھا۔ وہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ اس رات اس نوجوان کے دل پر اثر ہوا۔ وہ اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور پہلی بار دل سے رویا۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن تیرے در کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، وہی رات اس کی زندگی بدل گئی، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار فحاشی ہے۔ آج موبائل کے ذریعے گھروں میں گناہ داخل ہو چکا ہے۔ نوجوان راتوں کو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر عبادت میں مزہ نہیں رہتا۔ یاد رکھو، حرام نظریں دل کو بیمار کر دیتی ہیں۔ نصرت الہی حاصل کرنی ہے تو نگاہوں کی حفاظت کرو، موبائل کو پاک کرو، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضولیات سے روکو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان انسان کو اکیلا کر دیتا ہے، اسے نیک لوگوں سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیک صحبت میں دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو مسجد سے جوڑو، علماء کی صحبت اختیار کرو، قرآن کی محفلوں میں بیٹھو، ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ جب تم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے دل میں بھی نیکی کی رغبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر تمہاری محفلیں گناہوں والی ہوں گی، دوست فحاشی والے ہوں گے، زبانوں پر گالیاں ہوں گی، دلوں میں دنیا ہوگی، تو پھر شیطان آسانی سے تمہیں بہکا دے گا۔ اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ قرآن دلوں کی زندگی ہے، روح کی غذا ہے، شیطان کے خلاف سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سکون اترتا ہے، رحمت آتی ہے، شیطان بھاگتا ہے۔
لیکن افسوس آج قرآن کو صرف زبان کی کتاب سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ اگر نوجوان روزانہ تھوڑا سا بھی قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ قرآن انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ سے جڑ جائے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان سچی توبہ کرے، کیونکہ توبہ انسان کو دوبارہ اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اس لیے وہ انسان کو ٹالتا رہتا ہے، کہتا ہے ابھی وقت ہے، ابھی عمر پڑی ہے، لیکن موت کسی کو وقت نہیں دیتی۔ کتنے لوگ صبح گھر سے نکلے اور شام کو کفن میں واپس آئے، کتنے لوگ ہنستے کھیلتے تھے اور اچانک قبر میں جا سوئے۔ اس لیے آج ہی اللہ کی طرف لوٹ آؤ، آج ہی اپنے گناہوں پر رو لو، آج ہی اپنی زندگی بدل لو۔ ہو سکتا ہے کل کا سورج تمہارے لیے نہ نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے نفس کا محاسبہ کرو جس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں ایسا مگن ہو جائے کہ آخرت بھول جائے۔ مال، شہرت، حسن، کاروبار، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے، وہاں نہ دوست کام آئیں گے، نہ موبائل، نہ دولت، نہ فیشن، نہ دنیا کی شان و شوکت۔ وہاں صرف اللہ کی رحمت اور نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ میرے بھائیوں، نصرت الہی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو گناہوں کے ماحول میں بھی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، جو فتنوں کے دور میں بھی نماز قائم رکھتے ہیں، جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے وہ نوجوان بھی ہے جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ سوچو، آج جب گناہ آسان ہے، موبائل میں ہر برائی موجود ہے، ایسے وقت میں جو نوجوان اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ شیطان تمہیں کمزور دکھاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کمزور نہیں ہوتا جب وہ اللہ کے ساتھ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ یہی نصرت الہی ہے۔ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جائے مگر اللہ پر یقین رکھے، تب اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر تمہارے دل گناہوں سے بھر چکے ہیں، اگر تم نمازوں سے دور ہو چکے ہو، اگر تمہاری آنکھیں حرام دیکھتے دیکھتے تھک چکی ہیں، اگر تمہارا دل بے سکون ہے، اگر تم راتوں کو بے چینی محسوس کرتے ہو، تو سمجھ لو تمہیں اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی، اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے خبردار، لوگوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج عہد کرو کہ ہم شیطان کے دھوکوں میں نہیں آئیں گے۔ ہم نماز قائم کریں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، سچی توبہ کریں گے، اپنے دلوں کو پاک کریں گے اور اللہ کی مدد مانگیں گے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ جنت کا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے اور جہنم کا راستہ بھی۔ اب تم نے طے کرنا ہے کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے ہر فریب سے بچائے، ہمیں اپنی نصرت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ آمین یا رب العالمین۔